اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس وظیفے پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ وظیفہ ہے جادو ٹونے اور آسیب کا شرطیہ قرآنی علاج۔ انشاءاللہ جو بہن بھائی پریشان ہیں جادو ٹونے کی وجہ سے اور دشمن ان پر ہر وقت جادو اور تعویذات کی مدد سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے اور کئی بار کا مجرب آزمودہ اور 100% یقین رکھنے والا یہ وظیفہ ہے، کیونکہ باحثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم اور فرض ہو جاتا ہے جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہو اور جو بات یا جو عمل انہوں نے اپنی زندگی میں کیا وہ ہمارے لیے احادیث کے طور پر ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اپنے مسائل کو بخوبی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ جادو ٹونے اور آسیب کے علاج کے لیے آپ کو کسی بھی عامل کے پاس یا پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو آج کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ بہت ہی زبردست اور بہترین ہے۔ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی آدمی تھا اور اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ شامل ہوئیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ نے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دیا گیا ہے۔ تو اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے کھابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈوریا گمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور یہ سب سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں اور ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ السلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ تفسیر خزائن العرفان اس میں یہ لکھا ہے واقعہ، اور جادو کا سارا سامان جو ہے وہ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر زمین دفن کروا دیا۔ تو تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر یا جو ہے اس کے لیے ہو شرک کا نہ ہو جائز ہے، یعنی کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل میں کوئی کفری الفاظ نہیں ہونے چاہیے اور شرک پر مبنی نہ ہو، وہ جائز ہے۔ اس طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسم الہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اس پر ہیں اور حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم فرماتے تھے، اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرما کر سورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے تھے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ دست مبارک پہنچ سکتے تھے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ تو خلاصتاً یہ ہے کہ کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن، شیاطین اور نظر بد، آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جنہیں جادو ٹونے کا یا آسیب کا اثرات ہیں، تو ان صورتوں کو پڑھ کر دم کریں اور ساتھ لکھ کر مریض کے گلے میں لٹکا دیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور کھانے پینے کی چیزیں اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں اور پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں۔ سورۃ الاخلاص جو ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اس طرح ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اسی کے لحاظ سے اس کا اگر صورت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خیالات ڈال کر وہم میں ڈالتا ہے، وہ شیاطین جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ جن ہیں اور کچھ انسان ہیں۔ تو اس لیے اس بات سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ان صورتوں کو پڑھ کر ڈیلی اپنے اوپر دم کر لیتے تھے، اور اسی طرح فرمایا ہے کہ جب بھی کسی شخص پر، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جس کے اوپر بھی جادو ٹونے کا اثر ہے یا آسیب کا اثر ہے، تو وہ ان صورتوں کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر مریض کے اوپر بھی پھونکا کرے، اور کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر پھونک کر وہ کھانا اور وہ پانی یا مشروب ہے یا لیکوڈ ہے وہ اسے پلایا کریں، اور یہ صورتیں کسی سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے لکھ کر مریض کے گلے میں لٹکا دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جادو ٹونا ختم ہو جائے گا اور آسیب دور رہیں گے۔ کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا جو ہے وہ اس شخص، اس مریض پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کے طور پر آپ نے کوئی میٹھی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔